رب ذوالجلال دی طرف انہاں چیزاں دی نسبت کرنا جہڑیاں چیزاں سانوں مطلب ہے کہ لاحق ہوندیاں. مثال دے طور تے ساڈا ایک جسم ہے تے جسم نو ٹھہرن واسطے جگہ دی ضرورت ہے، محل دی ضرورت ہے. پھر جتھے جسم آ جاندا اتنے پھر طرفاں بھی ہوندیاں، سامنے بھی ہوندے، پیچھے بھی ہوندا، سجا بھی ہوندا، کھبا بھی ہوندا، اتنے بھی ہوندے، تھلے بھی ہوندی. اے شے کینوں ضرورت ہوندی ہے؟ جیڑی شے جسم ہوے یا جیڑی شے کیا ہوے حادث ہوے. تو رب ذوالجلال ان تمام چیزوں تو کیا ہے؟ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے جب پاک ہے تو عقیدہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان، جہت آخدن طرف نو مکان جگہ، اللہ تعالیٰ جہت و مکان، زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت جمیع حوادث سے پاک ہے. مثال طور پہ ایک جسم ہے پھٹی، ایک ریل ہے، یہ جہت بھی ہے، طرف بھی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ مکان بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، زمانہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے یعنی موجودہ زمانے دے وچ یعنی حال کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. یہ حرکت ہوئے تو حرکت ہی تمہیں نظر آتی ہے، اگر ساکن ہے تو پھر ساکن ہے، شکل بھی ہے، صورت بھی ہے. اسی طرح تمام حوادث جہڑیاں جہڑیاں چیزاں بھی جسم نو لاحق ہوندیاں رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. اے اتے ہونا، تھلے ہونا، کسی جگہ تے مقید ہو جانا، یہ ساریاں چیزاں ایک جسم دے عوارض وچ ہیں، یعنی یہ جسم نو عارض ہوندیاں تے اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو پاک ہے. باقاعدہ حضور علیہ السلام دے فرامین بھی موجود ہیں. شعب الایمان دے وچ لکھا گیا کہ وَهُوَ الْمُتَعَالِ عَنِ الْحُدُودِ وَالْجِہَاد، اللہ تعالیٰ حدود اور جہاد سے بلند ہے، اقطار سے، غایات سے اور مکانوں سے مستغنی ہے. اس کو حاجات نہیں پہنچتی، اس کو کوئی بھی نفع نقصان نہیں پہنچتا، اس کو لذات لاحق نہیں ہوتی، اس کو شہوات لاحق نہیں ہوتی. اور وہ چیزیں جو بھی حوادثات کو لاحق ہوتی ہیں یعنی حادث چیزاں نو جڑیاں جڑیاں چیزاں بھی لاحق ہوندیاں رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. یعنی نہ تو رب ذوالجلال دے وچ شہوت ہے، نہ رب ذوالجلال دی کوئی طرف ہے، نہ رب ذوالجلال نو کسی شے دا نفع نقصان ہوندا ہے، بلکہ رب ذوالجلال خود نفع نقصان نو پیدا کرن والا ہے، سانو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو رب ذوالجلال انہاں چیزاں نال کوئی فرق نہیں پوندا. تے نہ ہی رب ذوالجلال دی حدود ہیں. حدود تے جہاد مطلب ہے کہ حدود اربع، چار جہتاں، چار حداں، سامنے والی حد، پیچھے والی حد، سجے والی، کھبے والی. اسی طرح جہاد تے ستہ یعنی 6 سمتاں، 6 طرفاں، انہاں چیزاں تو رب ذوالجلال پاک ہے. ہن جدوں یہ اساں عقیدہ سمجھ لیا، ہن سانوں سمجھن دی ضرورت ہے کہ جدوں رب ذوالجلال ساریاں چیزاں تو پاک ہے، نہ رب ذوالجلال دے لحاظ نال اسی آکھ سکتے ہیں رب ذوالجلال سجے پاسے، نہ ہی اسی آکھ سکتے ہیں رب ذوالجلال کھبے پاسے، نہ اتے نہ تھلے، نہ فلانی جگہ تے نہ فلانی جگہ تے، نہ فلانے وقت تے نہ فلانے وقت. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال زمان و مکان، جہت و جہات، طرف و مکان تے اسی طرح حرکت اور سکون انہاں ساریاں چیزوں تو پاک ہے. ہن رب ذوالجلال نو اسی آکھ سکتے ہیں اوپر والا. اگر اساں آکھسیں تو پڑھی بیٹھے ہیں رب ذوالجلال واسطے کوئی جہت مقرر کوئی نہیں، کوئی جہت مقرر کوئی نہیں. رب ذوالجلال نو ایک نہیں آکھ سکتے تسی رب ذوالجلال معاذ اللہ اتے بیٹھا ہے، نہیں بہنا بھی نہیں گل کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال ان تمام چیزاں تو پاک ہے. بہن دی، اٹھن دی، جگہ دی یا طرفاں دی اس چیز نو لوڑ ہوندی ہے جہدا جسم ہوے یا جیڑی شے حادث ہوے تو اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو. ہن اے بھی نہیں آکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تے موجود ہے، نہیں بالکل نہیں آکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جدو ہر جگہ تے تساں آکھسو پھر بھی تساں معین تو کر دیتا نا، معین کر دیتا. ہاں ایک گل ہے، پہلے بھی ایک دفعہ سوال کیتا گیا تو اتنے آکھیا کہ رب ذوالجلال دا فرمان ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جیڑی طرف بھی تساں منہ کر لو رب دی رحمت نو متوجہ پاؤ گے. رب دی قدرت ہر جگہ تے موجود ہے، رب دی رحمت ہر جگہ تے نظارہ تساں دا کر سکتے ہو، لیکن رب دی ذات واسطے معین تساں کر کے آکھو کہ رب ذوالجلال فلان جگہ تے موجود ہے، فلان جگہ تے موجود ہے، یا فلانے وقت وچ موجود ہو سی، یا رب ذوالجلال حرکت کر رہا ہے، رب ذوالجلال ساکن ہے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. لہذا غلطی نال بھی کیونکہ یہ چیزاں فلماں دے وچ سکھائیاں گئیاں، کفار دا طریقہ وہ آکھدن معاذ اللہ رب ذوالجلال نو اوپر والا، تے ساڈے منہ دے وچوں ہی نکل جاندا. تے یہ چیزاں جہڑیاں سانو دین سکھاندا سانو چاہیے وہ اساں سکھیے.
نہ کہ غیراں دی بولی اساں بولیے۔ لہذا وہ چیز جہڑے نال رب ذوالجلال دی سمت مقرر ہوندی پئی ہوئے، رب ذوالجلال دی طرف مقرر ہوندی پئی ہوئے، یا رب ذوالجلال واسطے جسم و جسمانیت ثابت ہوندی پئی ہوئے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا نا معاذ اللہ، مطلب ہے کہ غلط علم چونکہ انہوں کو آ گیا، کیونکہ علم تو ہے نا ایک بارش، رحمت دی بارش ہے۔ ایو رحمت دی بارش اگر باغ دے وچ پوے تو اتنے پھول نکل دیں، لیکن ایو رحمت دی بارش اگر روڑی دے اتنے پوے تو اتنے بو آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مطلب ہے کہ آیا تو رحمت انہوں تے، لیکن چونکہ انہوں دے عقیدے خراب، انہوں دے مطلب ہے کہ دل خراب، اس وجہ تو معاذ اللہ انہوں نے کچھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کرسی تے بیٹھا ہے معاذ اللہ، تے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے۔ ہوں یہ چیزاں اساں پڑھ سکتے ہیں یا اساں ایک آکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آکھ سکتے؟ وجہ کی ہے؟ کرسی دی کینوں حاجت ہوندی ہے؟ ٹھیک ہے، بہنا کینوں لاحق ہوندا ہے؟ ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب بیٹھن کرسی تے، جسم ہے کرسی تے بیٹھن، لہٰذا کہ جسم ہے وہ کرسی تے بیٹھ سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ساری چیزوں تو پاک ہے، تے زمین و آسمان اس قابل ہی نے کہ رب ذوالجلال دے وچ سما سکے۔ لہٰذا عقیدہ کی رکھنا چاہیے؟ رب ذوالجلال موجود ہے، اللہ موجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کیویں موجود ہے یہ اساں نہیں آکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان موجود ہے، جس طرح رب ذوالجلال دی شان دے لائق ہے رب ذوالجلال موجود ہے۔ باقی جہت جہاد، طرف و مکان، زمان و حرکت یہ چیزاں بالکل نہیں آکھ سکتے، بلکہ یہ آکھنا کہ رب ذوالجلال موجود ہے۔ باقی کیویں موجود ہے رب ذوالجلال بہتر جاندا ہے۔ باقی جنہ چیزاں دا اساں مطلب کہ اطلاق کریے رب ذوالجلال دے اوتے کہ رب ذوالجلال فلاں کام کردا پیا، فلاں نہیں کردا پیا، فلاں جگہ تے بیٹھا، فلاں جگہ تے نہیں بیٹھا، یہ چیزاں اساں نہیں کر سکتے، بلکہ رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو اس عقیدے دی سمجھ عطا فرماوے، رب ذوالجلال سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ یقیناً سمجھن دا مطلب، سمجھان دا مطلب یہ ہے کہ کل نو اگر غلطی نال کوئی بندہ اس طرح بول بھی پوے تو سانو پتہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال واسطے اگر یہ بندہ بولدا پیا نا کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ عرش دے اوتے موجود ہے، عرش تے بیٹھا ہے، نہیں آکھ سکتا۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال جسم نہیں ہے، رب ذوالجلال حادث